دعوت خطاب دے رہا ہوں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے چیئرمین حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی محمد اشرف حاصل جلالی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین عوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج حضرت محدث اعظم پاکستان قدس سر العزیز کے شہر میں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی قدس سر العزیز کے لخت جگر امیر شریعت حضرت قبلہ خواجہ محمد حمید الدین سیالوی صاحب نے اہل سنت و جماعت کو ایک نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ میں اس اجتماع میں جہاں اقتدار کو ٹھوکر مار کر ختم نبوت کا پرچم لہرانے والوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں 25 نومبر کو فیض آباد میں جن عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانیں دے کر ختم نبوت کی حفاظت کا پرچم بلند کیا ہے، ان کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، اے ایوانوں میں بیٹھے گیدڑوں اور وائٹ ہاؤس کے چمگادڑوں، یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ مت بھولنا تم یہ خون گرم، مت بھولنا تم یہ خون گرم، لبیک ہی کہنا ہے دم دم، پیغام یہی ہے جنت سے فردوس کے ان مہمانوں کا۔ اسلام کے نام پہ پایا تھا یہ ملک مدینے والوں نے، اسلام کے نام پہ پایا تھا یہ ملک مدینے والوں نے۔ اب ختم نبوت کے ڈھنگ سے رنگ بدلیں گے ویرانوں کا۔ اسلام کے نام پہ پایا تھا یہ ملک مدینے والوں نے، اب ختم نبوت کے ڈھنگ سے رنگ بدلیں گے ویرانوں کا۔ ہم پاک وطن کے رکھوالے ہر ظلمت دور بھگائیں گے، ہم پاک وطن کے رکھوالے ہر ظلمت دور بھگائیں گے۔ تم کیسے رستہ روکو گے ممتاز کے ان مستانوں کا؟
تم کیسے رستہ روکو گے؟ تم کیسے رستہ روکو گے؟ تم کیسے رستہ روکو گے پیر سیال کے ان مستانوں کا؟ ہم پاک وطن کے رکھوالے ہر ظلمت دور بھگائیں گے، تم کیسے رستہ روکو گے خواجہ کے ان مستانوں کا؟ اب کوچ کریں، باطل سوچیں اس دیش کی روشن گلیوں سے، اب کوچ کریں، باطل سوچیں اس دیش کی روشن گلیوں سے، بس دین محمد ہے حاکم اس دیش کے سب ایوانوں کا، بس دین محمد ہے حاکم اس دیش کے سب ایوانوں کا۔ میں کہتا ہوں اس رانے سے، ہر رانے کی بات نہیں کر رہا، اس ڈاکو رانے کی بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اس رانے سے، تجھے کیا ملتا ہے کانے سے؟ کانا دجال قادیانی؟ میں کہتا ہوں اس رانے سے، تجھے کیا ملتا ہے کانے سے؟ اب نہ ڈر تھانے جانے سے، اب نہ ڈر تھانے جانے سے، اب درشن کر زندانوں کا۔ احباب وطن سر باندھے کفن ہے کہتا آصف کا تن من، ایوان میں اگلے سال نہ چن ایک فرد بھی ان شیطانوں کا، ایوان میں اگلے سال نہ سن، ایوان میں اگلے سال نہ چن ایک فرد بھی ان شیطانوں کا۔ آج کی اس تاریخ ساز تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں میں خواجہ محمد حمید الدین سیالوی زندہ شفیع کے ایک سپاہی کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ میں حافظ الحدیث پیر جلال کا مرید ہوں، مگر پیر سیال کی شیروں کی صف میں حاضر ہوں۔ میں انگریز کے گماشتوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر میرا خواجہ پیر سیال حکم دے تو ہم رات سے پہلے پورے ملک کو جام کر دیں۔ اگر یہ حکم دے سب ریلیں رک جائیں، سارے جہاز رک جائیں۔ اے خواجہ میں تمہاری جرات کو سلام کرتا ہوں۔ ایک طرف بڑھاپے میں ساجد میر جیسے قادیان کے چرنوں میں چرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف پیر سیال جیسے یمامہ میں اذانیں دیتے نظر آتے ہیں۔ اس بنیاد پر اس پاکستان کے اندر ساری قوتیں یہ جان لیں کہ پاکستان امریکہ کی کالونی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے، یہ وادی عشق رسول علیہ السلام ہے۔ جو ختم نبوت کے حلف کو بدلے گا وہ خود بدلا جائے گا، جس نے اس قانون کو چھیڑا اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ میں سٹیج پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کارکن، ابھی میں افریقہ سے ان کا بھی پیغام لے کر گزشتہ رات پہنچا ہوں۔ میاں ولید احمد شرک پوری صاحب، پیر نوید الحسن شاہ صاحب، شورا کے ارکان سے مشاورت کے بعد میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اگرچہ رانا ثنا کے بعد اس کے خلاف پہلا فتویٰ میں نے 11 اکتوبر کو دیا، دوسرا 12 اکتوبر کو لاہور پریس کلب کے سامنے اپنی گرفتاری پر دیا، 2 دن دھرنا تھانہ کوتوالی کے سامنے رانا ثنا کی مذمت میں گزرا، 11 دن ڈی چوک میں گزرے، 7 دن پنجاب اسمبلی کے سامنے گزرے، مگر اس وقت میں اپنے آپ کو حضرت خواجہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اے خواجہ، جو تمہارا حکم ہوگا، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جانیں ہتھیلی پہ لے کے تمہارے پیچھے پیچھے چلتے نظر آئیں گے۔ اس بنیاد پر
میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، الزام لگانے والے الزام لگاتے رہتے ہیں، اور بار بار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم سیاست نہیں کر رہے۔ جس پس منظر میں کہا جا رہا وہ ٹھیک ہے، مگر اب ان گماشتوں کو بتانا چاہیے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بخاری میں یہ ہے کہ سیاست نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، لہذا اس سیاست جو خباثت ہے ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور جو سیاست نبوی شعبہ ہے ہم عبادت سمجھ کے اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ استعفے دینا بھی سیاست کے لیے ہے، عبادت کے لیے، اور اگلے سال اسمبلی میں جانا بھی ختم نبوت کے لیے ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لو، لوگ ہمیشہ اہل سنت کو تانے دیتے رہے، مگر ختم نبوت پہ پہرے کی بات آئی، کل بھی اہل سنت آگے تھے، آج بھی اہل سنت آگے ہیں، اور جو شرک کے تانے دیتے ہیں انہیں سوچو، دعوت فکر دیتا ہوں نجد کے گنجے پتھروں تک کہ ہمیں شرک کے الزام نہ دو، جو اپنے نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں مانتے، اپنے اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرا کوئی خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا، زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح، عطائے مصطفیٰ ہے آبودانہ اہل سنت کا، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی حلقہ انتخاب سے صاحبزادہ حسن رضا صاحب کی قیادت میں عشاقان رسول کا بہت بڑا قافلہ ختم نبوت کانفرنس میں پہنچا ہے۔ ہم صاحبزادہ حسن رضا کی قیادت میں آنے والے قافلے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب آپ کے سامنے اظہار خیال کی دعوت دے رہا ہوں بر صغیر پاک و ہند کی عظیم اور قدیم روحانی درگاہ پاک پتن شریف کے سجادہ نشین، عزت مآب، عالی جناب، فضیلت مآب صاحبزادہ پیر احمد مسعود چشتی صاحب کو